لیے سمجھنا کہ آج اس ملک کے ساتھ ہم ہو کیا رہے اور ہم جا کدھر رہے ہیں. اس میں آ جائیں کہ اب میرے اوپر کیسز ہیں. میرے اوپر انہوں نے جس طرح میں نے کہا 180 کیسز کیے ہوئے ہیں. لیکن میں اب ان میں ذرا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کون سے یہ کیسز یہ 6 مختلف ٹائپ کیسز میرے اوپر کیے ہوئے ہیں. تو میں ذرا سمجھ جائے کہ یہاں اربوں روپے کی چوری ہے اور 30 سال سے کیسز ان کے اوپر ہوتے آ رہے ہیں. مشرف نے NRO دیا, ادھر بچ گئے. آصف زرداری کی کیس تھی, اس نے سر محل خریدا ہوا تھا, وہ انہوں نے جا کے پورا کیس کر کے جب وہ بکا سر محل, پیسہ پاکستان آنا تھا, NRO دے دیا, وہ پیسہ اپنے پاس رکھ لیا. $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے. وہ پاکستان نے کیس کیا وہاں, وہ پیسہ پاکستان آنے لگا تھا, NRO دیا, وہ واپس چلے گئے. تو حدیبہ پیپر مل تو مشرف کے دور میں اس کے اوپر آگے پیش و رفت ہی نہیں ہوئی, جس کے اوپر اسحاق ڈار نے باقاعدہ, پھر سے میں کہہ رہا ہوں, ڈیٹیلز دی ہوئی تھی کہ کیسے وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا ان کے لیے. تو یہ لوگ آج اوپر بیٹھے ہیں, سب کیسز معاف کروا لی ہیں. لیکن اب کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر رہے ہیں, اینٹی کرپشن کو, نیب کو اور FIA کو, کس طرح اب صرف 1 پوائنٹ جائے, تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. اب میرے اوپر کیسز سب سے زیادہ, پہلے آ جائے میرے کرپشن کیسز کیا ہیں. میں پہلے بھی بول چکا ہوں لیکن میں آپ کو پھر یاد کرا دوں. سب سے پہلے القادر کیس کیا ہے؟ القادر کیس یہ ہے کہ میں نے ایک یونیورسٹی بنانی تھی. میں پہلے سے سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع ملے تو ضرور بناؤں گا, کیونکہ ایک میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہوئی, ایک میں نے القادر یونیورسٹی بنانی تھی. القادر کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں سیرت نبی کے اوپر اپنے نوجوانوں کو ان کو سمجھایا جائے, سیرت نبی کے اوپر وہ کھڑے ہو تاکہ ان کو لیڈرشپ آئے, ساتھ ٹیکنالوجی. یہ آئیڈیا تھا اس کا. اور یہ یونیورسٹی جب میں نے شروع کی تو اس کے اندر میرا مقصد تھا کہ ملک ریاض کو, کیونکہ ملک ریاض اور پروجیکٹس میں راوی سٹی میں بھی تھا, ادھر بھی چیپ سستے ہاؤسنگ کے اندر بھی تھے. پھر بعد میں ہم نے جب یہ شروع کی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو والٹن کی تھی, کیونکہ سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان کا. ملک ریاض کو صرف میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ کر دیں پروجیکٹ, کیونکہ ملک ریاض کی سپیڈ ہے, سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان میں. جو ملک ریاض نے 3 سال میں کام کیا ہے ہمارا یہ القادر میں, وہ ہمیں 14 سال 15 سال لگے نمل یونیورسٹی میں. یعنی اتنا کنسٹرکشن کا کام ہمیں 15 سال جو لگا وہ اس نے 3 سال میں کر دیا, کیونکہ وہ سب سے بڑا بلڈر ہے. میرا تو یہ مقصد تھا. ملک ریاض نے کہا میں یہ خود ہی اسپانسر کرتا ہوں یہ آئیڈیا جو القادر کا. اب یہ ہوتی ہے بات, یہ سمجھیں یہ ہوتی ہے 2018 کی نومبر دسمبر کی بات ہے. اس کے بعد جب وہ اس کی اوپننگ شروع, اس کی جو سٹون لینگ ہے وہ مئی میں شروع ہو جاتی ہے, مئی 2019 میں. 2019 کی دسمبر میں ایک کیبنٹ کا فیصلہ آتا ہے, وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. کیبنٹ نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا ہم نے ملک ریاض کے کچھ پیسے انگلینڈ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے انہوں نے فریز کیے ہوئے تھے ایز سسپیشس ٹرانزیکشن, کہ ہمیں شک ہے اس ٹرانزیکشن کے اوپر, منی لانڈرنگ پہ نہیں. اور اس کی ڈیل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض نے پیسہ دینا ہے, وہ اس میں ڈالنا چاہتا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اور ان کی ڈیل ہوتی ہے. ہمارے کیبنٹ کے سامنے صرف یہ فیصلہ آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیل کو کانفیڈینشیل رکھیں گے جو اس کے اور اس میں تھی, لیکن عدالت میں آپ لے جا سکتے ہیں, لیکن صرف کیبنٹ, کیونکہ کیبنٹ میں پبلک ہو جانی تھی, تو وہ کہتا ہے پبلک نہ ہو. اگر آپ کانفیڈینشیل رکھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو جا کے انگلینڈ میں کیس کرنا پڑے گا اور وہاں ثابت کرنا پڑے گا کہ منی لانڈرنگ ہے یا نہیں ہے. وہ سول کیس تھا. ہمیں جو کیبنٹ میں بتایا جاتا ہے, اور وہاں یاد رکھیں لا منسٹر تھے, وہاں فائنانس منسٹر تھے, وہاں کیبنٹ سیکرٹری تھے, جن لوگ جو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو سب نے یہ جو کنسنسس بنا کہ اگر ہم سول کیس کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے منی لانڈرنگ, وہ ہمیں 5-6 سال لگ جائیں گے, اور اگر کیس ہار جاتے پیسہ وہی رہ جاتا تھا. تو یونانیمس فیصلہ ہوتا کہ ہاں پیسہ تو پاکستان آ رہا ہے. یہ تھا.
یہ میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب القادر یونیورسٹی جو آپ نے بنائی ہے اس کی وجہ سے آپ نے یہ ملک ریاض کا پیسہ یہ جانا چاہیے تھا پاکستان گورنمنٹ کو، بجائے چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر. بھائی اگر پہلے تو ساری کیبنٹ کا فیصلہ ہے، منٹس ہیں اس کے اوپر، کسی نے کوئی آبجیکشن، کیونکہ ساروں کے لیے عقل تو یہ کہتی تھی نا کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آ رہا ہے. دوسرا، اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اس میں غلط ہوا ہے، اس کو گورنمنٹ کے پاس آنا چاہیے، سپریم کورٹ کو آپ لکھیں کہ جی غلط آ گیا، اس کو پیسے کو وہاں کریں، اور اگر وہ ملک ریاض آبجیکٹ کرتا ہے، ہم جا کے انگلینڈ میں کیس کریں گے، ہم جا کے وہ ثابت کریں گے، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. یاد رکھیں ہمارے اوپر ہے، پھر گورنمنٹ پہ کہ ثابت کریں کہ جناب یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا. اب یہ جو بھی وکیل جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں ثابت کرنا آسان نہیں ہے. بہرحال ابھی کر سکتے ہیں. تو اس میں عمران خان کا کیا فائدہ ہوا؟ پیسے پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، دوسری طرف وہ القادر کھڑی ہوئی ہے، وہ ایک ٹرسٹ چل رہا ہے، ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹی، یا عمران خان اور بشرا بیگم کو اس لیے بنایا کیونکہ ان کو سیرت نبی میں انٹرسٹ ہے. جب آپ ٹرسٹ بناتے ہیں لوگوں کو ان کو لے کے آتے ہیں جو کہ اپنا ٹائم دے سکیں، کیونکہ اس میں کوئی تنخواہ تو ملتی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ملتا. یہ آپ مفت تب کام کرتے ہیں جب آپ کا شوق ہو کسی چیز میں. ٹرسٹ چل رہا ہے، 100% وہاں اسٹوڈنٹس مفت پڑھ رہے ہیں. ٹرسٹ ہے، زمین ہے ساری ٹرسٹ کے نام پہ. اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹرسٹ نہیں چلے گا، وہ واپس چلی جائے گی جس نے ڈونیشن دی ہے. میرا اس میں یا مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو کہہ رہے ہیں کرپشن. اور دوسرا کرپشن سننے ذرا کیا ہے، توشہ خانہ. 70 سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے؟ آپ کو کسی کو گفٹ ملتی ہے، جب آپ پرائم منسٹر ہو، چاہے آپ گورنر ہو، چاہے آپ پریزیڈنٹ ہو، چاہے آپ آرمی چیف ہو، چاہے آپ وزیر ہو، چاہے آپ ملٹری سیکرٹری ہو، سب کو، اور ملتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر جب جاتے ہیں وہ تحفے دے دیتے ہیں. اب وہ قانون کیا ہے؟ قانون سمپل ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ جو سارا اپنا میڈیا کنٹرول کر کے پورا جو ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ آپ سمجھ جائیں یہ ہے کیا، یہ اور میرے اوپر جو کرپشن کا الزام ہو کیا ہے. قانون یہ ہے، قانون کہتا ہے کہ جناب آپ نے، اگر آپ کو جب گفٹ ملے، وہ سیدھی گفٹ جاتی ہے پہلے فورن آفس، کیونکہ فورن آفس ہوتا ہے انوالوڈ، ادھر سے جاتی ہے کیبنٹ سیکرٹری کے پاس. کیبنٹ سیکرٹری پھر اس کے بعد نیچے ایف بی آر کے پاس جاتی ہے. ایف بی آر اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہوتا ہے، ہمارے دور سے پہلے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ نے، وہ اپریزر ہوتا ہے. یہ مل کے سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. مثلا یہ گھڑی ہے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی قیمت 10 روپے یا 15 روپے یا 20 روپے. تو جو سب سے زیادہ قیمت کہے گا نا کہ 20 روپے، تو 20 روپے وہ کہتے ہیں یہ اس کی اب قیمت ہے. وہ آپ کے ملٹری سیکٹر کے تھرو آتا ہے کہ جی یہ اس کی قیمت ہے، کیا آپ یہ پریزنٹ رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے زمانے میں 20% تھا، ہم نے آ کے اس کو 50% کر دیا. آپ 50% دیں تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں دینا چاہتے، آپ نہیں لینا چاہتے، تو وہ چلا جاتا ہے توشہ خانہ میں، اور توشہ خانہ اس کو آکشن کر دیتا ہے. یعنی یہ کہتا ہے نا جی بڑی کوئی قیمتی کسی نے گفٹ دی یا کچھ دی، یا اس کا دل خراب ہو گیا، تو اگر میں نہیں لیتا تو جو بھی جس نے دیا وہ آکشن ہو جاتی ہے، وہ پبلک میں بک جاتی ہے. اچھا، اب میرے پہ الزام یہ ہے کہ جناب وہ جو گفٹ، جو میں نے چیزیں جو آئیں، اور اچھا میری پراپرٹی ہو جائے، میں جو مرضی اسے کروں، میں اسے بیچوں، گفٹ دوں، یہ میری پراپرٹی ہے. کبھی آج تک 70 سال میں کسی سے پوچھا ہے کہ جو آپ کو گفٹ ملی آپ نے اسے کیا کیا؟ کبھی کسی سے پوچھا آج تک؟ تو ان کو ایک چیز، جی عمران خان نے گفٹ وہ سستی لی توشہ خانہ سے. بھئی وہ کیبنٹ سیکرٹری بھی اویلیبل ہے، وہ ایف بی آر کے لوگ بھی اویلیبل ہیں، وہ اپریزر بھی اویلیبل ہے. آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ کیا عمران خان نے آپ کو کسی کو کہا تھا کہ گفٹ سستی دے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے کوئی ایک آدمی ملٹری سیکرٹری کے تھرو گیا ہے، کوئی مجھے بتائے کہ کیا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ مجھے کم قیمت پہ دو؟ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ویلیو، تو ان سے پوچھیں. میں اس کا کیسے ذمہ دار ہوں؟ اور پھر کہ جی وہ فلانی ایک فراڈ کو وہاں دبئی میں بٹھا کے اس نے کہا جی میں نے بڑی مہنگی کوئی گھڑی لی ہے. اس سے پتہ ہے کہ وہ آدمی کون ہے؟ وہ ناروے سے بھاگا ہوا فراڈ میں.
اس کے اوپر میں نے کیس کیا ہوا ہے جھوٹے کے اوپر. اس میں پتہ نہیں فرح کدھر آ گئی میری بشرا بیگم کو, ان کا کیا لینا دینا اس سے. کہتا جی وہ فرح نے آ کے کوئی گھڑی بیچی ہوا, وہ پتہ چلا کہ وہ تو دبئی گئی نہیں اس سال جس دن وہ سال کہہ رہے. تو صرف کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے یہ کرو. یہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اگر کسی کو پکڑنا ہے توشہ خانہ کیس میں تو اس میں مریم نواز پکڑی جاتی ہے, نواز شریف پکڑا جاتا ہے اور آصف زرداری, کیونکہ انہوں نے وہاں سے مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ میں سے انہوں نے وہ گاڑیاں خریدی اور سستے قیمت پہ وہ خرید سکتے ہی نہیں تھے, کیونکہ توشہ خانہ میں گاڑی آپ نہیں لے سکتے. مجھے بھی گاڑی ایک ملی تھی, آپ گاڑی قانون کے مطابق نہیں لے سکتے. ان تینوں نے بھی گاڑی, اس نے زرداری نے 3 گاڑیاں نکالی, نواز شریف نے مہنگی گاڑی پہلے 9 سال چلائی, اور اس کے بعد جا کے جب یہ یوسف رضا ہے تب اس نے ڈکلیئر کی اور اس کی پھر ایک قیمت ادا کی. اور مریم نواز نے ڈکلیئر ہی نہیں کی توشہ خانہ میں ایک گاڑی جو کہ ابو دھابی سے ملی, اور وہ اس نے جا کے پھر آگے بیچ دی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اوپر جو واضح طور پہ قانون ٹوٹا ہوا ہے, اس میں تو قانون ہی کوئی نہیں ٹوٹا. مجھے بتائیں میں نے کیا الیگل چیز کی ہے. انہوں نے تو قانون توڑا ہوا ہے, ان کو نہیں کچھ کسی کو پکڑنا. پھر آگے چلیں. میرے پر ایک کیس ہے جی کہ میری بہن کو میں نے انفلوئنس کر کے ایک 6 ارب کی زمین دلوا دی صرف 6 کروڑ میں. اور 6 ارب کی اس لیے کیونکہ وہاں کو نہر لگنی تھی تو اس سے اس کی قیمت اوپر چلی جا رہی تھی. اور میں نے زبردستی لوگوں سے کیا کہ کیونکہ میں پرائم منسٹر تھا, میں نے زبردستی کیا کہ وہ کسانوں سے اسے زمین دلوا دی. اب یہ اتنے ڈفرز ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ جو میری بہن نے پیسے دیے وہ چیک سے دیے ہوئے پیسے. چیک 25 اپریل کو 2022 کو ایک چیک دیا گیا ہے, اور 2 جون